بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعمال کے کرنے سے انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مجالست الصالحین، سب سے پہلا عمل جس سے کہ دل سنورتا ہے، نیکوں کی صحبت۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اچھی صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور بری صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً خسارہ پا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا۔ رب کریم نے بھی ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، حتیٰ کہ اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ پر۔ آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ نمبر 3، فسق و فجور والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے الگ رہنا، یہ بروں کی دوستی بندے کو بالآخر ڈبو کے رہتی ہے۔ چوتھا فرمایا زیارت القبور فإنہا تذکر الآخرہ، قبور کی زیارت کرنا، اس لیے کہ قبور کی زیارت سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ پانچواں النظر فی عواقب المفسدین، جو مفسد ہیں، بدکار ہیں، ان کے انجام پہ ذرا نظر دوڑائیے، اس لیے کہ جو انسان بدکاریاں کرتا ہے اللہ رب العزت اسی دنیا میں پھر اس کا انجام ویسے کر دیتے۔ اکل الحلال والابتعاد عن اکل الحرام والمشتبہ، حلال کھانا اور مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پھر فرمایا ساتواں تقلیل الاکل، تھوڑا کھانا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ آٹھواں الاکثار من الصیام والتتابع بین الحج والعمرہ، کثرت سے روزے رکھنا اور کثرت سے ایک کے بعد دوسرا حج اور عمرہ کرنا، اس سے بھی انسان کا دل منور ہوتا ہے۔ نواں کہا قیام اللیل و احیاؤہ بالعبادہ، راتوں کو جاگنا، اللہ کی عبادت سے اپنی رات کو منور کرنا۔ الدعاء و اغتنام اوقات الاجابہ، دعا مانگنا اور جو قبولیت کے اوقات ہیں ان سے فائدہ پانا، ان میں دعائیں مانگنا اللہ۔ پھر الصمت عما لا یعنی باتوں سے پرہیز کرنا، خاموش رہنا۔ من صمت نجا۔ الخلوہ بالنفس و محاسبتها، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، کہ تنہائی میں 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ پھر العلم بان اللہ مطلع علی الاقوال والاعمال، یہ جاننا کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال اقوال کو جانتا ہے۔ الصدقۃ و معرفت احوال الفقراء والمساکین، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا۔ المحافظۃ علی الصلوات، نمازوں کی پابندی۔ قراءۃ القرآن بالتدبر والتفکر فیہ، سوچ سمجھ کر اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرنا۔ التفکر فی مخلوقات اللہ تعالی، اللہ کی تخلیقات کے اندر غور خوض کرنا۔ اجتناب المنکرات والملاہی، غفلت والے کام اور منع کیے ہوئے کام ان سے بچنا۔ اغتنام الاوقات بالنافع من الاقوال والاعمال، اپنے اوقات کو اچھی باتوں اور اچھے کاموں میں لگانا۔ اور 20واں فرمایا المعالجہ بالاطباء الروحانیہ، جو روحانی طبیب ہیں ان روحانی اطباء سے اپنا روحانی علاج کروانا۔ جیسے کوئی بندہ دل کا مریض ہوتا ہے، دوڑتا ہے نا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، تو جو روحانی طور پر ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کی صحبت میں جا کر اپنے دل کا علاج کروانا۔